ان کا نام نوح ہوتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، جو بہت ہی پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، تقوی شعار تھی، نمازوں کی پابند تھی، تہجد گزار تھی۔ جب وہ شادی کے منزل پر پہنچتی ہے تو جج صاحب کو خواہش ہوتی کہ میں اپنی بیٹی کو اچھے گھرانے میں شادی کروں، تو انہوں نے، جبکہ وہ نیک پارسا تھے، علم والے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی بتا تیری نظر میں کوئی شخص ہے جس سے میں تیرا نکاح کر دوں؟ تو انہوں نے، اس کی بیٹی نے، فاطمہ نے کہا کہ ابو جان، آپ میری شادی چاہے بھی جس سے کریں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میرا جو شوہر رہے گا وہ میری طرح نمازوں کا پابند رہے گا، میری طرح جو ہے تہجد گزار ہوگا، میری طرح رسول کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ اس نے یہ شرط رکھ دی۔ اب اس کا باپ حیران و پریشان کہ اب ایسا شخص ملے تو کہاں ملے، اس فتنہ دور میں ایسا شخص ملے تو کہاں ملے جو نمازوں کا پابند ہو، پنج وقتہ نمازوں کے فرائض کو انجام دیتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، تقوی شعار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، ایسا شخص ملے تو کہاں ملے؟ اس نے کہا کہ بیٹی بتا کون ایسا شخص ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ جو ہے کہ گھر سے ڈھونڈنا تلاش کریں، آپ کو وہ شخص مل جائے گا۔ اب وہ گھر سے تلاش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا رشتہ دار میں ہو سکتا ہے میری بیٹی نے پسند کیا ہو کسی کو، رشتہ دار میں تلاش کرتا ہے، ددھیال میں تلاش کرتا ہے، ننیحال میں تلاش کرتا ہے، ایسا کوئی شخص نہیں ملتا اسے۔ پھر واپس آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بیٹی ایسا کوئی شخص نہیں ملا جو تم نے شرط رکھی ہے۔ پھر بیٹی کہتی کہ آپ پھر تلاش کرنا شروع کریں، تو پھر وہ ہے کہ محلوں کا جائزہ لیتا ہے، دیگر محلوں کا جائزہ لیا، ایسا کوئی شخص اسے نہ ملا۔ پھر آتی ہے، پھر آتا ہے وہ، پھر اپنی بیٹی سے کہتا ہے، اے بیٹی بتا ایسا کوئی شخص مجھے نہ ملا جو تقوی شعار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، نمازوں کا پابند بھی ہو، اور رسول کا فرما بردار بھی ہو، رسول سے سچی محبت کرنے والا ہو، عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر اس کی بیٹی نے کہا کہ اے باپ، اے میرے ابا جان، میں نے آپ سے کہا تھا گھر سے تلاش کیجئے، تو اس باپ نے کہا کہ کیا تم نے گھر رٹ لگا رکھا ہے؟ گھر میں کون ہے؟ میں ہوں اور تم ہو، اور ایک میرا نوکر ہے جس کا نام محمد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی اس نے سوچا کہ میرا غلام محمد ہے، تو اس کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے کہ میرا محمد جو ہے کہ نیک پرہیزگار بھی ہے، تقوی شعار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نمازوں کا پابند بھی ہے، میرا خدمتگار بھی ہے، حضور کے فرما بردار کا عمل کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی اس نے کہا تو کہا کہ اچھا اے بیٹی، کیا تم نے میری محمد کو جو ہے کہ پسند کیا ہے؟ کیا تم نے میرے غلام کو پسند کیا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے غلام کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے ایک ایسے شخص کو پسند کیا ہے جو ہے کہ نمازوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، نیک پرہیزگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوح جسٹس نے کہا کہ اے بیٹی، تو نے جس شخص کے بارے میں مجھے بتایا ہے، جو شرطیں تم نے رکھی ہیں، یہ ساری شرطیں اس محمد میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری شرطیں اس محمد کے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں لہٰذا تیری یہی خواہش ہے تو میں اس سے تیرا نکاح کروں گا، لیکن تو یہ جان لے کہ وہ میرا نوکر ہے، وہ میرا خدمتگار ہے، اور خدمتگار جو ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، اس سے کسی مالک کی بیٹی سے شادی کرا جائے تو جو ہے کہ سماج میں بڑی عیب کی بات ہوتی ہے، سماج والے بڑی غیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ باظاہر جج ہیں، لیکن آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، کبھی آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، کبھی آپ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرتے ہیں، کبھی آپ کا فیصلہ عدالت میں صحیح ہوتا ہے، کبھی آپ کا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ آج جو بھی آپ فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا، آپ جو بھی فیصلہ کیجیے گا تو اچھے وچار رکھ کر کے فیصلہ کیجیے گا، اس لیے کہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ آپ جو فیصلہ کریں گے اس سے میری زندگی سنور جائے گی، اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو اس سے میری زندگی بےخر ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوح جسٹس نے سوچنا شروع کیا، پھر کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ اے بیٹے، اگر تیری یہی بات ہے تو میں اپنے غلام سے جو ہے کہ میں اپنے غلام سے تیری نکاح کر دوں گا، تیرا نکاح کر دوں گا، اس سے قبل میں
اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس غلام کو نور جسٹس نے آواز دیا ہے، اے محمد ذرا تو ادھر آ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ محمد آتا ہے لہجہ بدلا ہوا ہے، وہ سوچا ہے کہ ہر روز میرے آقا مجھے بلاتے تھے لیکن انداز بلانے کا کچھ اور ہوتا تھا، لیکن آج میرے آقا نے مجھے بلایا ہے لیکن انداز کچھ اور ہے۔ وہ ڈر کے آتا ہے، آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ اے میرے خادم، اے میرے سرکار، آپ بتائیے، آپ ہر روز مجھے بلایا کرتے تھے لیکن انداز آپ کا بدلا ہوا تھا، لیکن آج مجھے آپ نے بلایا ہے، آج کچھ اور انداز ہے، آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح کا بلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نو جسٹس کہتا ہے کہ تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن آج یہ بات سن لے، میں آج تجھے اپنے غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ نو جسٹس نے کہا آج سے تو آزاد ہے۔ محمد کا چہرہ اتر جاتا ہے، محمد کہتا ہے کہ اے میرے سرکار، اے میرے خادم مخدوم، اے میرے خادم، یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے اس حالات میں چھوڑ دیا ہے جبکہ مجھے پیسے کی زیادہ ضرورت تھی، جبکہ مجھے کھانے کی زیادہ ضرورت تھی، میری ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کے علاج کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے، لیکن آج مجھے آپ نے اب جو کہ آزاد کر دیا ہے، نوکری سے بے خر کر دیا ہے، اب میں کھاؤں گا تو کیا کھاؤں گا، میں کماؤں گا تو کیا کماؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا ہی تھا کہ وہ محمد چلنے جاتا ہے، اپنے چہرے کو گھما لیتا ہے، جانے لگتا ہے، تو اس محمد جسٹس نے کہا کہ اے محمد کہاں جا رہا ہے، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تو جا، تجھے آج سے پیسہ نہیں ملے گا، تو یہاں نوکری نہ کر، بلکہ میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا ہے، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا، تو چاہے جہاں بھی نوکری کر سکتا ہے، چاہے تو یہاں بھی نوکری کر سکتا ہے، چاہے دوسری یہاں بھی نوکری کر سکتا ہے، میں تجھے پیسے بھی دے سکتا ہوں ماہنامہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نو جسٹس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے، تم میری بیٹی سے نکاح کر لے، میری بیٹی چاہتی ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرا دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محمد کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اس نے کہا کہ اے سرکار، آخر آپ نے میرا نکاح اس سے کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا، میں تو غریب ہوں، میں تو خود کھاتا ہوں، خود کماتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی بیٹی جو کہ امیر ہے، آپ نو جسٹس ہے، آپ جو کہ سارے محلے کے عدالت میں سب سے فیصلہ سنانے والے ہیں، آپ امیر گھرانوں میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ امیر ہیں، آپ کی بیٹی جو ہے کہ صوفے میں پلی بڑی ہے، آپ کی بیٹی جو ہے کہ مخملوں میں پلی بڑی ہے، مخملوں پر سوتی ہے، میں تو ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر سوتا ہوں، میں کیسے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ تو اس جسٹس نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا فیصلہ ہے۔ تو محمد نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے سامنے لائیے، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بیٹی کو بلایا گیا ہے، اس بیٹی سے محمد نے کہا کہ اے فاطمہ، آپ میرے سامنے پلی بڑی ہے، آپ جو ہے کہ مقبروں میں پلی بڑی ہے، آپ جو ہے کہ اچھے اچھے صوفوں میں پلی بڑی ہے، میں تو ایک غریب انسان ہوں جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک وقت کی روٹی نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی، میں تو چھوٹی پھوٹی چٹائیوں میں سوتا ہوں، آپ کو کیسے جو ہے کہ سلاؤں گا، آپ کو کیسے خوش رکھوں گا۔ تو اس فاطمہ نے کہا کہ اے محمد، میں نے تیری غریبی کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تیری چھوٹی پھوٹی چٹائیوں کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تیری سوکھی روٹی کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے تو تیری نمازوں کو دیکھا ہے، تیری عبادت کو دیکھا ہے، تیری تہجد گزاری کو دیکھا ہے، تیری پرہیزگاری کو دیکھا ہے، تیری تقوی سیاحی کو دیکھا ہے، تیری فرما برداری کو دیکھا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نکاح کروں گی تو تجھ سے کروں گی، میں نکاح کروں گی تو تجھ سے کروں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ کے اس نکاح ہونے کے بعد نو جسٹس نے اس شوہر اس کے اپنے غلام سے جو کہ نکاح فرما دیتا ہے۔ اب جب نکاح ہو گیا تو اس غلام نے، اس محمد نے اس فاطمہ کو لے کر کے اپنے گھر گیا ہے، اپنے گھر گیا اور ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں تھی اس کو بچھا دیا۔ اب نماز پڑھنے لگتے ہیں، نفل نماز ادا کیا، تہجد کی نماز ادا کیا، تسبیح و تحلیل کرتے کرتے آدھی رات گزر جاتی ہے۔ فاطمہ اپنے بستر پر جو ہے کہ آرام فرما ہے، انتظار دیکھ رہی ہے کہ اب میرا شوہر نماز سے فارغ ہو کر کے آئے گا، حق کی جوزیت ادا کرے گا، ہم دونوں لوگوں کا ملن ہوگا، ایک دل دو جان مل جائیں گے۔ اب جو کہ فاطمہ انتظار کر رہی ہے، اب جو ہے کہ محمد آتا ہے، آنے کے بعد اس پلنگ پر لیٹتا ہے، اس ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر لیٹتا ہے اور فاطمہ سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو شروع ہے، گفتگو کرتے کرتے وہ محمد سو جاتا ہے۔ فاطمہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا شوہر جو ہے کہ تھک گیا ہو، بہت تھک گیا اس لیے وہ سو گیا ہے، اب آنے والی کل کی رات آئے گی تو حق کی جوزیت ادا ہوگا، ایک دل دو دل جو ہے کہ قرار پائیں گے اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دوسرا دن بھی آیا ہے، دوسرا دن کی دوسری رات بھی آئی ہے، پھر وہ محمد آتا ہے کام پر سے، وہ پھر اپنے بیوی سے جو ہے کہ باتیں کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔
پھر وہ موجے کہ فاطمہ سوچتی ہے کہ آج نہیں تو کل پھر وہ دن آئے گا جب حق کی جوزیت میرا شوہر ادا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کرتے کرتے تیسرا دن بھی گزر گیا ہے، تیسری رات بھی گزر گئی ہے، چوتھی رات بھی گزر گئی ہے، کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ اب وہ جو ہے کہ فاطمہ اپنے گھر جاتی ہے، اب بات میں بات کھل جاتی ہے کہ میرا شوہر ابھی تک میرا حق کی جوزیت ادا نہیں کیا ہے، میرے حق کی جوزیت کو ادا نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ بات جو ہے کہ نور جسٹس کو پتہ چلتی ہے، نور جسٹس اپنے غلام کو بلاتا ہے، محمد کو بلواتا ہے اور کہتا کہ اے محمد کیا بات ہے کہ تو نے ابھی تک اپنی میری بیوی کا، میری بیٹی کا جو ہے کہ حق کی جوزیت ادا نہیں کیا ہے، اپنے بیوی کو حق کی جوزیت نہیں ادا کیا ہے، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا تیرے اندر کوئی کمی ہے یا میری بیٹی کے اندر کوئی کمی ہے؟ میری بیٹی اچھے سے کھانا نہیں کھلاتی ہے کیا؟ تیری اچھے سے خدمت نہیں کرتی ہے کیا؟ تیری اچھے سے خدمت نہیں کرتی ہے؟ تو محمد فرماتا ہے، محمد کہتا ہے کہ اے نور جسٹس، اے میرے سسر جان، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ بظاہر جو ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک عدالت میں فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ نے جو پیسہ کمایا ہے اس پیسے میں کبھی حلال پیسہ بھی ہوگا، اس پیسے میں کبھی حرام پیسہ بھی ہوگا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، تو میری بیوی بہت ہی اچھی خدمتگار ہے، میری بہت ہی خیال رکھتی ہے، میرا بہت ہی کیئر کرتی ہے، مجھے اچھے سے اچھا کھانا پہلا کھلاتی ہے اور میرے حق کو ادا کرتی ہے، لیکن میں اس کا حق اس لیے نہیں ادا کر رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ رہی ہے، آپ نے اسے کبھی حرام لقمہ بھی کھلایا ہوگا، کبھی حلال لقمہ بھی کھلایا ہوگا، اس لیے کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں اس پیسے میں کبھی حرام پیسہ بھی آتا ہے، اس پیسے میں کبھی حرام پیسہ بھی آتا ہے، کبھی حلال پیسہ بھی آتا ہے۔ تو نبی کی حدیث ہے جو میں نے پڑھ رکھی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان حرام لقمہ ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس تھی تو آپ نے کبھی اسے حرام لقمہ کھلایا، کبھی حلال لقمہ کھلایا؟ تو میں اس وجہ سے اسے جو ہے کہ نہیں چھو رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک 40واں دن نہیں گزر جائے گا، جب تک اس حرام لقمے کا اثر ختم نہیں ہو جائے گا، تب اس کے بعد میں چھوؤں گا۔ اس لیے کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو نیک و پرہیزگار ہو، نمازی ہو، پابند شریعت ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ 39واں دن آتا ہے، 40واں دن بھی گزر گیا، اب 41ویں دن نے جب اس شوہر نے اچھے سے اچھا کھانا لایا ہے، اپنے بیوی کو اس لقمہ کھلایا ہے، پھر حق کی جوزیت ادا کیا ہے، اس کے بعد لقمہ قرار پایا ہے، 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بچہ بلوغت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کی طرح تہجد گزار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرح پابند شریعت ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرح نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان حرام لقمہ کھائے تو ہر چیز بگڑ جائے، اس کا دنیا بھی بگڑ جائے، اس کی آخرت بھی بگڑ جائے، اور وہی انسان اگر حلال لقمہ کھائے تو اس کے حلال لقمے کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اولاد بھی سنور جاتی ہے، اس کا دنیا بھی سنور جاتا ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ عزیزان الاسلام، حضور نے فرمایا ہے کہ ایک لقمہ اگر انسان حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کے پیٹ کے اندر یہ اثر رہتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور اس لقمے کھانے کی غذا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچے میں اثرات آتے ہیں، وہ بچہ جو ہے کہ آگے بڑھ کر کے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے بھگا دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کا نافرمان ہو جاتا ہے، اونچی آواز میں بات چیت کرتا ہے، ماں باپ کے ادب نہیں کرتا ہے، جوا خور ہو جاتا ہے، شراب خور ہو جاتا ہے، جواڑی بن جاتا ہے۔ یہ ہے ایک حرام لقمہ کھانے کے اجر کی انسان ہر ایک چیز سے غافل ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز کھو دیتا ہے۔ مسلمانوں گزارش ہے کہ آپ جو لقمہ کھائیں، جو غذا کھائیں، جو اپنے بچے کو غذا کھلائیں، جو بچے کو پہنائیں، وہ حلال پیسے کے ہوں، حلال کمائی کا ہو، خون پسینے کے پیسے کا ہو، تب جا کر کے آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو آپ کا ادب کرے گا، آپ کا فرما بردار ہوگا، آپ کو چاہے گا، اور تو اور نمازوں کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، نبی سے عشق کرنے والا ہوگا۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف 2 کام کریں، ایک حقوق اللہ کی ادائیگی، نماز اس کے وقتوں پر پڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، اس علاقے کا میں حال بتاؤں کہ یہاں کے لیے نماز فرض نہیں بلکہ اذان فرض ہے۔ میری باتیں تلخ ہے
لیکن آپ کو برا لگے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. یہاں والوں کے لیے نماز فرض نہیں بلکہ اذان فرض ہے. ایک دو وقت کی اذان نہ ہو تو چلے آتے ہیں اور آنا لے کر کے اذان کی نہیں ہوئی, اذان نہیں ہوتی ہے, گالی گلوچ دے دیتے ہیں. اس سے قبل ہفتے کی بات میں بتاؤں, نہ جانے کون شخص تھا, میں تھا نہیں یہاں پر, تو حافظ صاحب تھے, اب اچھے تھے, تو غالباً یہ کہ فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی. بھائی ہم بھی انسان ہیں, حافظ صاحب بھی انسان ہیں, انسان غافل ہو سکتا ہے, شیطان ویسے بھی ہم لوگ کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو غالباً اس دن ہم لوگوں نے جو ہے کہ اذان فجر کی نہیں ہوئی, اور 4-5 گھنٹے بعد یعنی 9-10 کے قریب یا 11 کے قریب شکایت آ گئی کہ اذان نہیں ہوئی تھی. تو بچے نے کہی نہیں اذان تو ہوئی تھی, تو اس نے فٹاک سے گالی دے دیا. تب بیہودہ بات اس نے بچے سے کہی. جب میں آیا تو بچے نے مجھے بتایا کہ حضرت فلاں شخص تھے, ایسے ایسے بول کر گئے. ان کو بتائیے ایسے ایسے انسان پڑھے, ہو سکتا ہے وہ اس مسجد میں حاضر ہو, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں بتا دوں کہ نماز فرض ہے, اذان فرض نہیں ہے. یہاں والوں کے لیے صرف اذان ہی ضروری ہے. اور تو ایسے ایسے احمق لوگ ہیں, گدھے لوگ ہیں کہ اذان ہوتی رہے گی لیکن پھر بھی گانے سنتے رہیں گے. اذان ہوتی رہے گی, بغل میں مسجد کے بغل میں بیٹھ کر کے جوئے کھیلیں گے, شراب پئیں گے. ایسے ایسے احمق لوگ ہیں. اور وہی احمق لوگ, گدھے لوگ, اذان نہیں ہوگی تو شکایت دیں گے اذان کیوں نہیں ہوئی. مسلمانوں, آپ اذان سننے کے اتنے ہی شوقین ہیں تو نہ اذان سن کر نماز کے لیے بھی تو آئیے. اذان دینا کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. آپ جو کہ اذان سنتے لیکن اذان پر خود ہی عمل نہیں ہے. تو آپ کا اذان سننا نہ سننا دونوں برابر ہے. مت سنیے اذان, کیا کہ نہیں سن رہے ہیں. میری باتیں تلخ ہیں, برا لگے چاہے اچھا لگے, مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بات مجھے بہت بتانا ضروری تھی, حضرت کو میں نے نہیں بتایا, لیکن اس مجلس میں بتا رہا ہوں کہ جو اذان کی شکایت لے کر آئے گا تو اس کی شکایت نہیں سنی جائے گی. اگر وہی انسان نماز پڑھنے والا ہو, 5 وقتہ نماز پڑھنے والا مسجد میں, وہ کہہ سکتا ہے کہ اذان کیوں نہیں ہوئی. اس کا حق یہ بولنے کا کہ اذان کیوں نہیں ہوئی, اس لیے وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے. اذان سنے گا تبھی نماز پڑھنے آئے گا. اب جو انسان صرف یہ اذان سن کر شکایت کر دے, بچے کو مطلب گالی دے دے یا اسٹاف کو گالی دے دے, تو یہ قابل برداشت نہیں ہوگی, یہ قابل برداشت نہیں ہوگی. گزارش کرتا ہوں کہ اس بات پر عمل کریں. اذان سنے تو نماز پڑھنے کے لیے آئے, اس لیے کہ حقوق اللہ ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ معاف کر دے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ معاف کر دے, اور نہ معاف کرے تو اس کا عدل و انصاف ہے. اور دوسرا حقوق العباد, ایک بندے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیے, کسی کے حق غلطی نہ کیجیے. مسجد کے ائمہ ہیں, مسجد کے امام ہیں, مدرسے کے حافظ عالم قاری ہیں, ان کا جو بھی حق ہے, جو بھی بینیفٹ ہے, ان کو دے دیجیے. آپ نے حق ادا کیا, آپ جہنم کی آگ سے خود بچ جائیں گے, اپنے آپ کو ہی بچا لیں گے, اپنے اہل و عیال کو ہی بچا لیں گے. آئیے مل کر توبہ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ. جو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ اٹھ کر کے سنت پڑھ لیں.